تحریک انصاف اب کھل کر پاک فوج پر الزام عائد کر رہی ہے اور اب الزام لگا دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکی سازش میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی بلکہ اس نے اس سازش کو کامیاب بنایا ہے۔ یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو فوجی اڈے دینا چاہتی تھی اور عمران خان کے انکار پر سازش کا آغاز ہوا۔ اور آج صحافیوں سے ملاقات میں عمران خان لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ باقاعدہ پاک فوج کی قیادت کو چارج شیٹ کر دیا ہے، پاک فوج کی قیادت کا نام بھی لیا ہے۔ ملاقات میں باقاعدہ پاک فوج کی قیادت کا نام لے کر تنقید کرتے رہے اور یہ بھی بتا دیا کہ نیوٹرلز پر تنقید سے میری مراد پاک فوج ہی ہوتی ہے۔ عمران خان کے پونے 4 سالہ حکومت میں فوج پر الزام لگتا رہا کہ حکومت کی بیساکھی بنی ہوئی ہے، مگر آج عمران خان نے فوج پر اپنی حکومت کو کمزور کرنے کا الزام لگا دیا ہے اور عمران خان نے کہا کہ کبھی بھی میری حکومت کو پونے 4 سال میں مضبوط ہونے نہیں دیا گیا۔ نون لیگ کے 30 ایم این ایز فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے، وہ خود مجھ سے آ کر ملے مگر انہیں با اثر افراد کی جانب سے ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے پیغام بھیجتی رہتی ہے مگر میں نے ان لوگوں کے نمبرز ہی بلاک کر دیے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا پھر آگے بات ہوگی۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہا کہ ان لوگوں کی مس کیلکولیشن تھی کہ خان گیا تو پبلک نہیں نکلے گی، انہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب میں مزید نام بھی لوں گا۔ ابھی تو شہباز شریف کو میر جعفر کہا ہے مگر اور بھی میر جعفر ہیں، ان کے نام بھی سامنے لاؤں گا۔ صحافیوں نے کہا کہ نام ابھی بتا دیجئے تو انہوں نے کہا ابھی میں نام نہیں لوں گا، یعنی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں مستقبل کے لیے دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرپشن بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نیب اور عدلیہ ہمارے اثر میں نہیں تھی، ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، مگر جن کے کنٹرول تھا، جن کا اثر تھا، اگر وہ چاہتے تو 8-10 بڑے لوگوں کو سزا مل جاتی تو احتساب کا عمل مضبوط ہو جاتا اور آج حالات مختلف ہوتے، کیونکہ نیب اور عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ فوج کو استعمال کر کے نیب کے ذریعے اپوزیشن کا خاتمہ چاہتے تھے، فوج کے ذریعے نیب اور عدالتوں پر دباؤ ڈال کر اپوزیشن کو سزائیں دلوانا چاہتے تھے، اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں بلکہ فوج کے کہنے پر فیصلے دیتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج نیب اور عدالتوں کو آزادانہ کام کرنے دیتی، بلکہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ فوج نے دباؤ ڈال کر اپوزیشن کو سزائیں کیوں نہیں دلوانی جانی چاہیے تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سے میرے تعلقات آخری دن تک خراب نہیں تھے، انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ صرف 2 مسئلے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ پنجاب سے عثمان بزدار کو ہٹایا جائے مگر میرا موقف تھا کہ سندھ میں تو زیادہ بیڈ گورننس ہے اور کرپشن ہے، اور عثمان بزدار کو ہٹایا تو پارٹی میں تقسیم ہو جائے گی، سندھ سے کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ہٹایا جاتا، کیوں میرے اوپر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدلنے کا دباؤ ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا مسئلہ DGI کی تعیناتی کے حوالے سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا مسئلہ تھا، میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض حمید دسمبر تک DGI رہیں تاکہ اپوزیشن کی حکومت گرانے کی سازش اور افغانستان کی صورتحال سے نمٹا جائے۔ آج وہ یہ 2 وجوہات بتا رہے ہیں مگر بعض وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کے نواز شریف سے اختلافات ہوتے تھے اور اس کی وجہ کرپشن ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اختلافات ہوتے تھے، میرے نہیں ہو سکتے۔ اور اب اپنی حکومت کی کمزوری اور اس کے گرنے کی ذمہ داری فوج پر ڈال رہے ہیں۔ اب عمران خان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اور عدلیہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نیب کیسز اور نیب کی ریکوری کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں اور اپنی حکومت کو اس کا کریڈٹ دیتے رہے ہیں۔ نیب نے اپنے 18 سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا، اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے۔ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، خود عمران خان کی کابینہ اور عمران خان نیب کی گرفتاریوں اور کارروائیوں کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں۔ جون 2019 میں اس وقت کے وفاقی وزیر فیصل باؤڈا نے بتا دیا تھا کہ شاید خاقان عباسی گرفتار ہو جائیں گے، اب ان کی باری ہے۔ میں آج آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں، نیکسٹ خاقان عباسی صاحب ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ خاقان عباسی صاحب ہے؟ سر جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے کام۔ نہیں، آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، تو اگر وہ خود مختار ادارہ ہے تو اس کی خبر آپ کو کس طرح پتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب پکڑے جائیں گے؟ صاحب دیکھیں، جنہوں نے چوری ڈاکے کی LNG کے کیس کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ایویڈنسز ہم نے نہیں جمع کرائے ہوئے؟ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں پریس کے آگے لے کے آئیں گے اس کی LNG کی، تو جیسا کام ویسا انجام۔ اور پھر 18 جولائی کو نیب نے سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کو گرفتار بھی کر لیا، اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں شاہد خان عباسی کی گرفتاری کا کریڈٹ بھی لیا۔ خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو، اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے۔
آج کہہ رہے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا. صرف یہی نہیں بلکہ اقتدار کے آخری دنوں میں عمران خان کے اتحادی پرویز الہی نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان اپنی ہی کابینہ میں شامل وفاقی وزیر معین صلاحی کو نیب کے ہاتھوں گرفتار کروانا چاہتے تھے. انہوں نے علیم خان کی بھی مثال دی. اس کے علاوہ میاں والی سے MPA کی بھی مثال دی جو ان کی اپنی پارٹی سے تھے عمران خان کی. اسی طرح حکومت کی جانب سے نیب کو استعمال کرنے اور احتساب کے پورے عمل پر سوالات اٹھتے رہے تھے اور آج سوالات عمران خان نے فوج پر اٹھا دیے. تو سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا جنہوں نے باقاعدہ طور پر فیصلے دیے سابقہ حکومت کے خلاف, نواز شریف کی حکومت کے خلاف یا پھر ریمارکس دیے, تو ان ریمارکس کو استعمال کر کے عمران خان نے باقاعدہ طور پر 2018 کی الیکشن کیمپین کی. تو انہی آصف سعید کھوسا نے 11 ستمبر 2019 کو کہا کہ ہم بطور ادارہ اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب اصل میں سیاسی انجینئرنگ ہے اور اس تاثر کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ عمل اپنی ساکھ نہ کھوئے. اسی طرح گزشتہ برس سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں یک طرفہ احتساب کی بات کی اور لکھا کہ نیب کچھ جماعتوں کے رہنماؤں سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا. البتہ بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کے الزام کے باوجود کارروائی میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا رہا, جبکہ کچھ جماعتیں جو دوسری سائڈ پر ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے, مہینوں اور سالوں تک انہیں قید میں رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی عدالتی فیصلوں میں سیاسی انجینئرنگ کی بات کی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے شاہد خان عباسی کیس کے فیصلے میں لکھا کہ عدالت نے یہ محسوس کیا کہ شاہد خان عباسی موجودہ وفاقی حکومت پر کھلا تنقید کرتے ہیں. ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا جس میں وہ 7 ماہ قید میں رہے, پھر اس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی اور اس کے بعد یہ ریفرنس دائر کیا گیا. ہم نیب کی بدنیتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ نیب نے درخواست گزار پر سیاسی دباؤ بڑھایا تاکہ ان کی زبان بند کی جا سکے. سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نیب کے پروسیکیوٹرز اور تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ سندھ اور وفاق میں اکثریتی جماعت کے خلاف کتنے ریفرنس فائل ہوئے تو جواب نہیں دیا گیا. یعنی کہ بار بار جو کیسز تھے نیب بناتا رہا اور گرفتاریاں کرتا رہا. کبھی مریم نواز کی گرفتاری ہوئی, کبھی شاہد خان عباسی صاحب کی گرفتاری ہوئی, احسن اقبال گرفتار ہوئے, سعد رفیق صاحب گرفتار ہوئے, مفتاح اسماعیل گرفتار ہوئے, مگر شہباز شریف صاحب خود گرفتار ہوئے اور عمران خان کی جماعت کے خلاف کیسز نہیں ہو رہے تھے اور یہی اعتراض کیا جا رہا تھا عدالتوں کی طرف سے. مگر آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اصل میں سب کو فوج کنٹرول کرتی تھی, نیب کو اور عدالتوں کو بھی. حالانکہ کچھ دن پہلے ہی وہ عمران خان نواز شریف کو واپس آنے کی بات کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں. صرف 40 دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر اس ملک کی عدالتیں کبھی آزاد تھیں تو وہ اب ہیں, مگر اب کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اور نیب کو فوج کنٹرول کرتی ہے, اس لیے فیصلے نہیں آئے اپوزیشن قیادت کے خلاف. آج مردان کے جلسے میں عمران خان نے نیوٹرلز کا نام لے کر کہا کہ شوکت کریم کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا جو سازش روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکی. مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی نے سازش کی ہے. ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے. کنہوں نے اس ملک کو سازش کروائی؟ جب مجھے پتا چلا سازش کا تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ جدھر آج ہماری معیشت کھڑی ہے اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معیشت سیدھی طرح نیچے جائے گی. میں نے شوکت ترین کو فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی تو یہ ملک کی معیشت تباہی کی طرف جائے گی. اس نے بھی بتایا, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں روکا گیا. اس سے بھی بڑھ کر تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری نے اسٹیبلشمنٹ پر سنگین الزامات عائد کیے. کل بھی انہوں نے DGI کے امریکی دورے پر سوالات اٹھا دیے تھے اور آج انہوں نے رانا ثناء اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے جو قریب نہیں رہے گا کیونکہ نیوٹرلز کو اندازہ ہو گیا کہ امریکی سازش کامیاب بنا کر انہوں نے غلطی کی. نیوٹرلز کو بھی پتا چل گیا کتنی بڑی غلطی کی ہے امریکہ کی سازش رجیم چینج کی جو انہوں نے کامیاب کی ہے. سوال کرتی ہوں نیوٹرل سے, نیوٹرلٹی پہ تو سوال اٹھ ہی رہے ہیں لیکن کیا یہ سارا کچھ آپ نے سوچا تھا جب آپ نے سازش کو سپورٹ دی؟ کیا آپ نے سوچا تھا معیشت کی تباہی, قانون کی خلاف ورزی, پارلیمان کی سپریمیسی ختم, جمہوریت کی تباہی؟ کیا وجہ تھی کہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کے خلاف آپ نے سازش کامیاب ہونے دی؟ ایک ہمارا جو مائنورٹیز کا ڈسیڈنٹ تھا ریسٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا جو کہ نیوٹرلز کا ریسٹ ہاؤس تھا. اب آگے اور بھی بہت سی باتیں جو ابھی میں نہیں کہنا چاہتی لیکن سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل نہیں تھے, یا تو پھر آپ نے نیوٹرل کی ڈیفینیشن بدل دی ہوگی. پہلے فوج کو نیوٹرل ہونے پر تنقید تھی, اب تیرے نیوٹرل نہیں تھے. پہلے صرف سندھ ہاؤس کی بات ہوتی تھی, اب اداروں کے ریسٹ ہاؤسز کی باتیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر ہمارے جو منحرف اراکین تھے وہ رہ رہے تھے. ایک رکن کی بات بھی کی جو کہ منورٹی سے تھے.